السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل وائس آف ویمن۔ آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گی جو پچھلے منتھ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں رہا، میرا جسم میری مرضی۔ 8 مارچ 2020 کو بہت ساری خواتین نے ایک ریلی نکالی آزادی مارچ کے نام سے۔ ان خواتین کا مقصد آزاد ہونا تھا، مگر میرا سوال ہے کس سے؟ ایک عورت ہونے سے یا اسلام سے؟ اس مارچ کو بہت سی خواتین نے سپورٹ کیا اور اس کے اگینسٹ بہت سی خواتین نے اس کی مذمت کی۔ اگر ان خواتین کا مقصد عورتوں کے حق کے لیے نکلنا ہے تو پہلے آپ خواتین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے اسلام پڑھ تو لیجئے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ان عورتوں کو کیا کیا حق دے دیے ہیں۔ میں مخاطب ہوں ان خواتین سے جو آزادی مارچ میں بڑے بڑے پوسٹرز اور سلوگن لے کر نکلی۔ آپ خواتین کا پہلا سلوگن میرا جسم میری مرضی، جس کو پڑھتے ہی کوئی بھی عقل مند انسان یا کوئی بھی سلیم النفس انسان اس کو پڑھتے ہی نا بہت کراہیت محسوس کرے گا۔ کیونکہ آپ کا سلوگن ہی بالکل غلط ہے، میرا جسم میری مرضی، جس کو پڑھتے ہی نا انسان بےہودگی اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو بھی ہے نا اس سلوگن کے پیچھے، تو سوری ٹو سے اس پازیٹیو کی طرف کوئی جائے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا سلوگن ہی اتنا گھٹیا ہے۔ میں کچھ وضاحت سے اس سلوگن کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گی۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ پاک ہر چیز کو دوبارہ بنائے گا۔ تو جب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ میں اس سلوگن کو ریجیکٹ کرتی ہوں، کیونکہ آپ کے جسم میں آپ کی مرضی چل ہی نہیں سکتی۔ آپ اپنی مرضی سے کپڑے تو پہن سکتی ہے، آپ اپنی مرضی سے کھانا تو کھا سکتی ہے، ہاں آپ اپنی مرضی سے شوہر بھی بدل سکتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنے جسم پر مرضی نہیں چلا سکتی۔ کیا آپ اپنے جسم کو بیمار ہونے سے روک سکتی ہیں؟ بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہیں؟ کیا آپ کا اپنے جسم میں اتنا بھی کنٹرول ہے کہ آپ اپنے جسم سے نکلنے والے فاضل مادہ کو روک دیں؟ اگر آپ کے جسم پر آپ کا کنٹرول ہے تو آپ بغیر ماسک کے گھومیں نا۔ آج سارا یورپ دنیا پردے میں گھوم رہی ہے، آپ کے جسم پر تو آپ کی مرضی ہے نا۔ کورونا وائرس کی کیا ضرورت جو آپ کے جسم میں داخل ہو جائے؟ تو پلیز اس سلوگن کو بند کریں اور پلیز مٹا دیں۔ جی، آپ خواتین کا دوسرا سلوگن مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے۔ اچھا، آپ نے 8 مارچ کو ایک ریلی نکالی جس میں آپ کا جو مین مقصد تھا وہ اب تک سامنے نہیں آیا کہ آپ خواتین نکلی کیوں تھی۔ خیر نکلی تو نکلو، بڑے عجیب و غریب سے سلوگن لے کے نکلی آپ لوگ۔ ان میں سے تو کچھ اتنے بیہودہ سلوگن تھے کہ جس کو پڑھنے کے بعد نا کہ اگر کوئی شریف انسان ہوگا نا تو وہ شاید اپنے منہ میں نا کپڑا ڈال لے۔ بہرحال آپ کے بھائی اور آپ کے والدین نے، آپ کے ابو نے، آپ کے شوہروں نے ان سلوگن کے ساتھ آپ کو دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، آپ خواتین کا دوسرا سلوگن تھا مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے۔ اچھا، یعنی اس سلوگن کو سامنے رکھنے کا آپ لوگوں کا ایشو یہ تھا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے موزے ڈھونڈنا نہیں پسند کریں گی، آپ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے کام کرنا پسند نہیں کریں گی۔ تو اگر آپ نہیں کرنا پسند کریں گی تو آپ نہ کریں۔ آپ کے کرنے یا نہ کرنے سے کسی کا کچھ نہ آتا ہے نہ کچھ جاتا ہے۔ کرنے والی خواتین کرتی ہیں، جن کی نظروں میں اپنے بھائیوں کی، جن کی نظروں میں اپنے ہسبینڈس کی عزت ہے نا، وہ کرتی ہیں۔ میں بھی کرتی ہوں، الحمدللہ کرتی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگ تو ماڈرن اور آپ لوگ تو یورپ کلچر کو فالو کرتی ہے نا۔ یورپ کلچر میں تو بس اپنا آپ نے بس اپنا کام کرنا ہے، اپنی ایک لائف، اپنا ایک سرکل بنا لینا اور اس کے باہر نہیں جانا۔ آپ کی نظر میں شوہر کا کام کرنا برا، آپ کی نظر میں بھائیوں کے لیے موزہ ڈھونڈ کے دے دینا، یا آئی تھنک کپڑے دھونا، اس سلوگن کے پیچھے آپ لوگوں کا بہت کچھ بڑا ایشو تھا، وہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب خواتین کا ایک اور سلوگن تھا کھانا خود گرم کر لے۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں نے ایک اتنی بڑی ریلی نکالی، اس میں سے آئی ڈونٹ نو یہ سلوگن کس نے ایجاد کیا، میرا جسم میری مرضی۔ اس کے بعد بڑے عجیب و غریب سے سلوگن سامنے آئے، اپنا موزہ خود دیکھ لو یا ڈھونڈ لو، کھانا خود گرم کر لے۔ میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بھائی، آپ کے ابو کھانا خود گرم کر لیں گے، آپ لوگ جو چاہتے ہیں نا کہ وہ برابری آپ کو ملے تو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے۔ آپ ایک کام کریں، اپنے بھائی کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے ابو کو گھر پہ بٹھائیں، ان کی جگہ آپ خود کام کریں۔ وہ جس طرح خود کو سارا دن دھوپ میں جلاتے ہیں نا آپ کے لیے، تو جا کے آپ خود کریں۔ میں نے ویڈیو میں ایک لڑکی کا ایک بیان تھا، وہ کہتی ہیں کہ یہ خواتین جو آج اتنے بڑے بڑے سلوگن لے کے نکلی ہے اور یہی اپنے بھائیوں کی دلائے ہوئے موبائل سے، اپنے بھائی ابو ہسبینڈ کی دلائے ہوئے کاروں میں گھومتی ہے، اور یہی اپنے ہسبینڈ، اپنے بھائی اور اپنے والد کے خلاف سلوگن لے کے نکلی ہے۔ میرا سوال آپ لوگوں سے اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی سی شرم نہیں آئی، اتنا سا آپ لوگوں کا غیرت نہیں جاگا کہ آپ لوگ اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے ہسبینڈ کے خلاف نکل گئی؟
ہاں ایسا ہوتا نا کہ چلے آپ لوگ اگر آزادی مارچ کے نام سے نکلی، آپ لوگوں کا مقصد تھا کہ ہاں ان خواتین کے حق کے لیے لڑتی جن کی چہروں پہ ایسڈ ڈالا گیا، چلے آپ ان خواتین کے حق کے لیے لڑتی جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، یا ان بچیوں کے لیے لڑتی ہیں کہ جن بچیوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی، یا جن کی فیملیز ان بچوں کو گھر پہ قید کر لیتی ہے، جو لڑکیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو سمجھ میں آتا نہیں آپ نے بالکل صحیح کیا اور آپ لوگوں کا یہ آزادی مارچ کامیاب ہوتا. لیکن سچ یہ آزادی مارچ میری نظر میں تو فلاپ مارچ ہے، کیونکہ یہ اس کا جو پروپیگنڈا ہے صرف بے حیائی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ ساری جو باتیں میں اب تک کر رہی ہوں نا، یہ تو میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں سے کلیئر کر رہی ہوں. ابھی تک میں نے دین، حدیث اور روشنی میں نے کوئی بات کی ہی نہیں ہے. خواتین کا ایک اور سلوگن، شادی کے علاوہ اور بہت کام ہے. جی آپ لوگ تو بہت بڑے بزنس وومنس ہیں، آپ لوگوں کو بہت کام ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کیا کام ہے آپ کو ایسا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹین ایج اور آپ ایڈلٹ ہو جاتی ہیں، آپ نے اپنا پروفیشنل لائف بڑا اچھا اسٹیبل کر لیا ہے، آپ نے اچھی جاب کر لی ہے، بہت سب کچھ اچھا کر لیا. میرا آپ لوگوں سے ایک اور سوال ہے، کیا بغیر شوہر کے، بغیر بھائی کے، بغیر والد کے آپ اس معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اگر بغیر شوہر کے، بغیر والد کے اور بغیر بھائیوں کے اگر آپ اس معاشرے میں سروائیو کر سکتی نا، تو اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا نہ کرتے ہیں، ان کو زوج میں، ان کو میاں بیوی نہ بناتے، ان سے اس دنیا کو آباد نہ کرتے، وہ حضرت آدم علیہ السلام الگ رہتے ہیں، حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوتی. آپ نے کہا شادی کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں. کب تک آپ شادی نہیں کریں گے اور کب تک آپ شوہر کے بغیر یا بھائی ابو کے بغیر رہ سکتی ہیں؟ کتنے دن؟ ایک عورت شوہر کے بغیر بالکل ادھوری ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، ایک عورت پر نگران بنایا ہے. تو آپ در حقیقت مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا یہ جو آزادی مارچ تھا وہ اسلام کے خلاف تھا، حکومت کے خلاف تھا، آئی ڈونٹ نو کس چیز کے خلاف تھا. بہرحال تھا بہت غلط. یہ ساری تو وہ باتیں ہو گئی جو میں نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں وہ سلوگنز دیکھے جو آزادی مارچ میں نکلے تھے اور جو آپ خواتین لے کے نکلے تھے. خیر یہ اب تک جو میں نے بریفنگ دی نا وہ میرے خود کے الفاظ تھے، جو میرا نظریہ تھا میں نے آپ کے آگے رکھا. نہ میں نے کسی حدیث کی کتاب سے کسی صحابیہ کا تذکرہ کیا، نہ ہی میں نے دین اور شریعت کو سامنے رکھا. جس طرح آپ نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے کچھ سلوگنز دنیا کے سامنے شو کیا، انہی سلوگنز کا میں نے رپلائی دیا. حالانکہ میں نے بڑی تمیز اور عزت کے دائرے میں جواب دیا ہے. حالانکہ آپ لوگوں کے سلوگن اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بڑی عزت سے بریفنگ دی جائے یا آپ کو بڑی عزت سے اس چیز کا رپلائی دیا جائے. اچھا میں آپ سے ایک اور بات، آپ ان خواتین سے خاص طور پہ جو اس آزادی مارچ کا حصہ تھی، کہ دیکھیں آپ لوگ نے اس آزادی مارچ میں کسی ایسے خواتین کے لیے آپ لوگ نہیں نکلی جو واقعی مستحقین تھی. آپ اپنے لیے نکلی کہ آپ آزاد ہو. حالانکہ پاکستان جیسی کنٹری، میں کہتی ہوں الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم بہت آزاد ہیں، بہت آزاد ہیں. میرا آپ سے نا سب سے بڑا جو آپ کو میں ایک جواب دوں گی، اگر آپ آزاد نہ ہوتی نا تو اتنی بڑی ریلی لے کے آپ نکل نہیں سکتی پاکستان کے اندر. اگر آپ یہ کہہ رہے نا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، اگر آپ کو حقوق نہیں مل رہے تو آپ اتنی بڑی ریلی لے کے نکلی کیسے؟ آپ کو نکلنے کس نے دیا؟ آپ جو اتنے بڑے بڑے سلوگنس لے کے نکلی ہیں، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے ابووں نے روکا نہیں؟ اگر روکا ہے تو آپ رکی نہیں، کیونکہ اگر آپ رکتی تو آپ ادھر میڈیا میں اور روڈوں میں نظر نہ آتی. میں تو نہیں نکلی کیونکہ مجھے ڈر ہے اپنے والدین کی عزت کا، اپنے بھائیوں کی عزت کا، تبھی میں گھر میں رہی. آپ لوگوں کو نہ اپنے والدین کی عزت کا، نہ ہی اپنے بھائیوں کا، نہ ہی اپنے شوہروں کی عزت کا اتنے سے بھی کوئی احساس نہیں ہے. تبھی تو آپ لوگ اتنے بیہودہ سلوگنس لے کے نکل پڑی اور آپ نے سوچا نہیں ہم تو عورتوں کے حق کے لیے نکل رہے ہیں. کاش آپ واقعی عورتوں کے حق کے لیے نکلتی تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر وہ خواتین آپ کو سپورٹ کرتی، لیکن نہیں. اچھا چلیں میں آپ کو نا کچھ چیزیں دکھاتی ہوں. یہ میرے پاس 2 بک ہے، یہ بہشتی زیور ہے اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی تصنیف کی ہوئی کتاب ہے، میری موسٹ فیوریٹ بک ہے. اور میرے پاس ایک یہ بک بھی ہے، یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا بظاہر تو یہ سارے بک کا میں آپ کو حوالہ نہیں دے سکتی، لیکن میں کچھ باتیں ہیں جو مجھے پتہ ہے، میرا دل ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں. وہ یہ ہے کہ آپ جب بہشتی زیور کھولیں گی نا، اس میں اول تو عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں. دوسری چیز اس میں ایک باب ایسا ہے جس میں 100 ایسی خواتین کا تذکرہ ہے جو بڑی ہی معزز ہے اور شاید ہم ان کی پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں، کیونکہ ان میں اتنی بڑی بڑی انبیاء کا تذکرہ ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں. ان کے لیول تک جانا تو دور کی بات ہے. میں تو کہتی ہوں اگر ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی ہمیں اگر کوئی درجہ مل جائے نا تو بڑے ہی اعزاز کی بات ہوگی. اچھا میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ہے جنگ جمل کا.
میں وہ واقعہ آپ سے اس واقعے کی بریفنگ نہیں دوں گی، کیونکہ اگر آپ نے واقعی دین کو پڑھا ہوگا نا تو آپ کو جنگ جمل کا پتہ ہوگا، لیکن موسٹلی لوگوں کو جنگ جمل کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو میں اتنا سا بتا دوں، جنگ جمل ایک ایسی جنگ ہوئی تھی جس میں ایک لشکر کی قیادت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کون ہے، کیونکہ وہ کوئی معمولی خاتون نہیں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، امت کی ماں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی زوجہ۔ تو وہ جنگ جمل میں نکلی تھی۔ بہرحال جب وہ جنگ جمل ختم ہو گیا، کیونکہ جنگ جمل کے ختم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ندامت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی نا، تو سورہ احزاب کی جب اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، تو وہ اس قدر روتی تھی کہ آپ کی اوڑھنی آنسو سے تر ہو جاتی تھی کہ انہوں نے اس آیت، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ رہی، ایسا نہ ہو کہ اس پہ کوئی غلط ویڈیو بن جائے، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پہ پہنچی تھی نا تو وہ بہت روتی تھی کہ میں اپنے گھر میں قرار سے کیوں نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب حجۃ الوداع ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زوجہ تھیں، اور وہ آخری حج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب ساری صحابیاں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زوجہ واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زوجہ محترمہ سے کہا کہ اب تم سب نے حج کر لیا ہے۔ یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، کوئی پکی حدیث نہیں بتا رہی ہوں، میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب زوج نے حج کر لیا ہے، اب آپ سب گھر میں قرار سے بیٹھے، اب آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایسا عمل کیا کہ وہ گھر میں انہوں نے خود کو ایسے رکھا کہ جس دن وہ حجۃ الوداع اور آخری حج ادا کر کے گھر کے اندر آئیں، اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد صرف ان کا جو کہتے ہیں نا جنازہ، وہی اس گھر سے نکلا، اس کے علاوہ وہ گھر سے نہیں نکلی۔ خواتین سے جو آزادی مارچ میں آزادی چاہتی ہیں، آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج اس معاشرے میں جب میں یا آپ یا کوئی بھی عورت، کوئی بھی مسلمان عورت اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے شوہر کے ساتھ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا کہیں جانے کے لیے، تو سامنے سے اٹھنے والی نظریں یہ دیکھ کر کہ ہمارے ساتھ ہمارا نگہبان خود بخود اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے، اس کا والد بھی ہو سکتا ہے، اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ لیکن وہیں کہیں جہاں کوئی اکیلی لڑکی جاتی ہے نا تو اس پہ ہولڈنگ بھی بہت ہوتی ہے اور اس کے چھیڑ چھاڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا یہ تو سوچیں نا کہ آپ کو میں ایک بہت بڑی اور بہت ہی خوبصورت سی مثال دوں گی خانہ کعبہ کی، کہ دنیا میں عمارتیں بہت ہیں لیکن غلاف کس پہ چڑھایا جاتا ہے؟ صرف خانہ کعبہ پہ۔ دنیا میں کتابیں بہت ہیں لیکن غلاف کس پہ چڑھاتے ہیں؟ صرف قرآن پاک میں۔ دنیا میں عورتیں بہت ہیں لیکن پردہ کون عورتیں کرتی ہیں؟ صرف مسلمان عورتیں، اسلام کی شہزادیاں۔ اسلام نے عورتوں کو نا اپنی شہزادی، اپنی ملکہ بنا کے رکھا ہے۔ آپ اب دیکھیں نا، ایک ٹافی آپ یہاں رکھیں، ایک ٹافی آپ یہاں رکھیں، ایک ٹافی کا ریپر آپ کھول دیں اور ایک ٹافی کو ریپر کے ساتھ رکھیں، کچھ دیر بعد جو کھلی ٹافی ہوگی اوبیس اس میں مکھی، کچرا اور مٹی خود بخود آ کے لگ جائے گی۔ آپ اس ٹافی کو کھانا پسند کریں گے، اٹھانا پسند کریں گے؟ نہیں، آپ اسی ٹافی کو پکڑیں گے جو ریپر میں تھا۔ کیوں؟ جب آپ ایک ریپر والا ٹافی کھانا پسند کرتے ہیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے نا کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ مینس وہ سیو ہے، وہ شفاف ہے، وہ پاک ہے، اسی لیے نا۔ تو وہ عورت بھی پاک ہے، وہ عورت بھی شفاف ہے جو پردے میں رہتی، جو اپنی زینت کی حفاظت کرتی۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے، اے عورتوں اپنے سینوں میں یا اپنی چھاتیوں پہ چادر ڈال دو، کپڑا ڈال دو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک اور بات، ہر انسان نا اپنی انفرادی عمل سے جنت میں جاتا ہے۔ آپ کے اچھے برے کرنے سے نہ میں جنت میں جاؤں گی، نہ میرے اچھے برے کرنے سے نہ آپ جنت میں جاؤ گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والے ہر خواتین اور اس کے سپورٹرز کو میں اتنا کہوں گی کہ جب آپ مریں گے نا، جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہ جسم آپ کی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسے کیڑے، بچھو، نہ جانے کتنے قسم کے جانور کھائیں گے۔ تو ایک انسان کی ویلیو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے۔ ہر انسان انفرادی طور پہ اپنے عمل سے جنت میں جائے گا۔ فرعون کافر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا، لیکن کیا اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جنتی خاتون ہے؟ کیونکہ اس نے ایمان کو سمجھا، دین قبول کیا۔
حضرت لوط علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، ان کی بیوی فاسق فاجر نکلی، وہ دوزخ میں جائے گی۔ کسی کی نسبت سے نہ کوئی جنت میں جاتا ہے، نہ کسی کی نسبت سے نہ کوئی دوزخ میں جاتا ہے۔ لیکن ایک عورت کہتے ہیں نا، ایک مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ ایک پڑھی لکھی ایک دیندار عورت اپنے پورے نسل کو چلاتی ہے۔ آپ اتنا تو سوچیں، آج آپ ایک اتنا بڑا سلوگن لے کے روڈوں پہ نکل گئی، نہ آپ کے سینوں پہ کپڑے ہیں، نہ آپ نے اسکارف کیا ہوا ہے، اور آپ آزادی کے بڑے بڑے نعرے لگا رہی ہیں، تو آزاد ہیں تو آپ نکلی ہیں نا۔ اگر آپ قید ہوتی ہیں، آپ پر کوئی مسلط ہوتا تو آپ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ آزادی چاہنے والی ان تمام خواتین سے جو آزادی مارچ میں نکلی اور جنہوں نے بڑے بڑے سلوگن شو کیے اور وہ آزادی چاہ رہی ہیں، اور بہت سارے عجیب و غریب سلوگن بھی تھے، بہت واہیات تھے، ان کو میں ڈسکس نہیں کرنا۔ ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ ہی ان خواتین کو ذلیل کرنا، نہ ہی ان پر انگلی اٹھانے۔ میری ایسی کوئی بھی نیت نہیں ہے، بس اس پوری ویڈیو میں نے اپنا نظریہ سامنے رکھا۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے دعائی کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب خواتین کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت پاکستان، دنیا بھر کی جتنی مسلمان خواتین ہیں، یا ہر خواتین کو عزت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ کو ایک بہت پیاری سی نصیحت کروں گی۔ مفتی عبدالرؤف سخروی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں خدا چاہی کر لو، جنت میں من چاہی کر لینا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شرط پر عمل کر لے، جنت تو اپنی ہے نا، جنت میں جو دل چاہے کر لیں گے۔ ہمارا تعلق تو اتنے خوبصورت مذہب سے ہے کہ جس کی بیٹی ایک گڑیا بھی خریدتی ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک دوپٹہ لازمی لیتی ہے۔ اپنے مذہب سے پیار کریں، اپنے ملک پاکستان سے پیار کریں۔ آپ جہاں آپ کے ملک کی عزت ہے، جہاں آپ کے دین کی عزت ہے، وہیں آپ کی عزت ہے، اس کو رسوا نہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بہت خوبصورت حدیث ہے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو چند سانسیں ہی تو باقی ہیں، کچھ دن ہی تو باقی ہے، اللہ کی مان کے چل لیتا ہے۔ آخرت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ آج ہم اللہ کی مانیں گے، کل اللہ ہمارے لیے بہت خوبصورت جنت تیار کرے گا انشاءاللہ۔ آپ سب نے بہت سارا خیال رکھیں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔